बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाजिर है एक और प्रोग्राम फैसलाबाद प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ। मेरे साथ एज़ यूजुअल DGPR के डिप्टी डायरेक्टर फैसलाबाद रीजन सुबहान अली साहब मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि इस पिछले गुज़श्ता हफ्ते में गवर्नमेंट ने या इंतज़ामी मशीनरी ने क्या क्या इक़दाम किए और फैसलाबाद के शहरियों के लिए क्या कुछ नया था। मैं आपको वेलकम कहूँगा। कैसे हैं आप जी? ठीक ठाक है? अच्छा, आगाह कीजिएगा ज़रा हमें कि ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है उस हफ्ते में इंतज़ामिया की कारकर्दगी के हवाले से और जो मैयज़ दिए गए या इस हफ्ते में जो जो काम हुए उस हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। जी मेहरबानी जुतई साहब, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप नाज़रीन तक, व्यूअर्स तक हमारी परफॉर्मेंस, जो पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, डिवीज़नल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की परफॉर्मेंस है, उनको हर हफ्ते में उन्हें आगाह कर रहे हैं। तो पिछला हफ्ता जब शुरू हुआ तो हमें एक इवेंट जो बहुत एक रिलीजियस इवेंट था, हमारा तक़द्दुस का इवेंट था। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलों की तकरीबात थी। अमन अमा के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त, अमन अमा के हवाले से डिवीज़नल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पर उन्होंने बहुत तवज्जो दी। सभी स्टेक होल्डर्स, मामबारगाहों की जो मुंतज़मीन है उनके साथ, बाकी महकमों के साथ जो इंतज़ाम थे उन पर बाकायदा सारी कोऑर्डिनेशन हुई, बाकायदा इंतज़ाम मुकम्मल किए गए। बल्कि जिस दिन चेलम की तकरीबात थी, मजालस थी, मजलिस आज़ा की तकरीबात थी, तो कमिश्नर साहब, कमिश्नर महमूद जावेद भट्टी, डिप्टी कमिश्नर जनाब मोहम्मद अली साहब, RPO जनाब सर गुलाम महमूद डोगर, CPO अज़हर अकरम, ये अपने तमाम स्टाफ दीगर अफसरान के हमरा सरगर्मी अमर है। मुख्तलिफ शहरात पे, मुख्तलिफ जुलूस के जो रूट्स से या मजालस के मकामात पे खुद जाके उनकी निगरानी की, वहाँ की मुंतज़मीन के साथ रब्ता रखा उनके साथ, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो। तो अल्लाह ताला का बहुत ही फजल और करम, बड़े फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम थे। बिल्कुल, ये बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने इस चीज़ को सराहा है। ये बहुत अच्छा। अब देखें कि सबसे बड़ी चीज़ है जो इस दफ़ा देखा गया है, हम क्योंकि बेसिकली हम डिजिटल मीडिया से तल्लुक़ रखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हमारी इस पर नज़र होती है। तो ख़ास चीज़ इस साल देखी गई वो इंतज़ामात के हवाले से, ऐसे कभी भी इंतज़ाम फैसलाबाद की हिस्ट्री में कम अज़ कम ऐसे अमन अमा के हवाले से नहीं हुए थे पहले। जी, आप सही फरमा रहे हैं। इसमें इंतज़ामिया के साथ साथ डिवीज़नल और डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी का बड़ा किरदार है। मुख्तलिफ मकात फ़िक्र के उलमा इकराम, ताजरों, शहरियों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का बहुत ही अच्छा रोल है। मैं समझता हूँ फैसलाबाद जो है ये अमन का गहवरा है और अमन शहरियों को, हर पाकिस्तान में ये फैसलाबाद में रहने वाले जो शहरी वो अमन पसंद हैं और हमेशा अमन को मुकद्दम रखते हैं। इसलिए हमें बड़ी इस हवाले से बड़ी आसानी होती है कि अमन व अमान की सूरत हाल काबू में रहती है और हमेशा तावन करते हैं, हर तबका से तावन हासिल होता है। अच्छा, इस हफ्ते में जो चीज़ देखी गई कि कमिश्नर साहब के हवाले से उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन, क्योंकि हमारे जो अवाम है ना वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि आपको पता है कि उनकी बड़ी गहरी नज़र है बल्दियात के इलेक्शन कब होंगे या उनके हवाले से क्या क्या अपडेट्स चल रही हैं। तो नाज़रीन, इस हफ्ते जो है वो बहुत ज़्यादा मीटिंग्स रखी कमिश्नर साहब ने बल्दियाती इलेक्शन के हल्का जात के हवाले से, उनके हल्का बदियों के हवाले से। उन्होंने इससे थोड़ा आगाह कीजिएगा कि कौन कौन से इस पर क्या मैयज़ लिए गए हैं और कौन कौन सी हल्का बदियों को फाइनल किया गया है और उसकी फ़ाइनल डेट क्या है अनाउंसमेंट की। जी जनाब, ये आपने बड़ा, मैं समझता हूँ बड़ा अहम सवाल किया आपने। बल्दियाती इंतखाबात के लिए गवर्नमेंट बड़ी इसमें पुरज़म है कि बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे ताकि निचली सतह पर जो नुमाइंदे हों वो डेवलपमेंट का अपना चार्ज संभालें, लोगों के मसाइल हल करें, गली महलों के मसाइल हल हों। तो इस हवाले से जो पहला कदम था वो हल्का बंदियों का था, क्योंकि सिस्टम जो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नया एक्ट आ गया है, उसके हवाले से हल्का बंदियों का और इसकी हद बंदियों का, ख़ास तौर पे हद बंदियों का मामला था। हद बंदियाँ सरकारी सतह पर तमाम तफसीलात लेकर, चार्ट्स लेके, गूगल पे उनके नक्शे लेके हद बंदियाँ की गई हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की, इसी तरह म्यूनसिपल कमेटीज़ की, और उस हदबंदियों को शाया किया गया। जो जो इलाके हदबंदियों में शामिल हुए हैं तो उस पर अगर किसी को, अच्छा, जिनके इतराज़ात थे वो भी सुने गए, जिनके जो इतराज़ात थे या कोई उनके बारे में कोई शहरी तजावीज़ देना चाहता हो उसको बाकायदा सुना गया, उसका बाकायदा शेड्यूल अनाउंस किया गया। और फैसलाबाद डिवीज़न में 196 के करीब इतराज़ात आए। कमिश्नर साहब ने एक एक इतराज़
جنگ جا کر ٹوباٹیک سنگھ جا کر اچھا انہوں نے یہ بہت زبردست کام کیا اس دفعہ کہ جو باقاعدہ وہ چل کے ان شہروں میں بیٹھ کے انہوں نے ان کے اعتراضات کو حل کیا. تو یہ اب آپ اپنا اسی چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ڈویژنل کمشنر کی یا ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کی پبلک کے ساتھ کتنا انٹریکشن ہے، پبلک کے خیالات، پبلک کے مشاہدات، پبلک کے تجاویز کو کتنا مقدم رکھتی ہیں. اس حوالے سے انہوں نے ایک اعتراض کو سنا اور سب اعتراض کو انہوں نے باقاعدہ بغور جائزہ لیا اور نقشے دیکھے اور اس پہ انہوں نے کہا جی کہ جو معقول جو اعتراضات ہوں گے ان کو مد نظر رکھا جائے گا. اس حوالے سے ڈیسیجن لے کے اب 2 نومبر کو یہ فائنل حد بندیوں کی فہرست جاری ہو جائے گی. زبردست. ناظرین یہ بڑی اہم ترین بات انہوں نے بتائی ہے کہ 2 نومبر کو جو حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو فائنل لسٹ ہے اس کو شائع کر دیا جائے گا. جی شائع کر دیا جائے گا بالکل جی. وہ جو حد بندیاں مکمل ہو چکی ہیں. یہ ناظرین بہت بڑی بات ہے، جو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ میرے خیال میں کمشنر صاحب کا اس ہفتے کا جسے کہتے ہیں کہ میگا ایک کام تھا جو انہوں نے اس کو پنجاب گورنمنٹ کا بہت اچھا قدم تھا اور کمشنر صاحب کو یہ اپیلیں جو آئی ہیں تو کمشنر صاحب نے بہت ہی سنجیدگی سے یہ اپیلیں سنی ہیں اور کمشنر صاحب نے بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں اس پہ. اچھا اس ہفتے میں ایک چیز اور بھی ہوئی کہ وہ جو ہمارا نیشنل T20 چیمپئن شپ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ادھر اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں اس کے انتظامات کے حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل آپ نے یہ صحیح فرمایا. T20 کرکٹ ٹورنامنٹ یہ ایک میلہ سجا، کرکٹ کا ایک میلہ سجا اور اتنا رش لوگوں کا، اتنی جو کشش لوگوں، بلکہ فائنل والے دن کہتے ہیں لاٹھی چارج بھی ہوا. فائنل والے دن تو اسٹیڈیم کے گیٹ بند کرنا پڑے کہ اندر اتنا رش ہو گیا. جتنے لوگ اندر تھے اتنے لوگ باہر تھے اور ٹکٹ نہیں مل رہی تھی. لوگ بڑا ہی شوق میں، اپنے کرکٹ دیکھنے کے شوق میں بڑے پرعزم اور بڑے پرجوش تھے. اور اسٹیڈیم میں فائنل والے دن جس قسم کا سما تھا تو فیصل آباد میں وہ سما دیکھا میں سمجھتا ہوں یہ کرکٹ کی بحالی کے لیے اور یہ انٹرنیشنل، یہ پاکستان کا سافٹ امیج ڈیولپ کرنے کے لیے، سافٹ امیج کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ بہت اچھا اقدام تھا. سیکورٹی کے بھی بہت فول پروف انتظامات تھے اس موقع پر. جی انتظامیہ نے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے انہوں نے جب انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ کی تو انتظامیہ نے اس کو بڑا ہی سیریس لیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو تحفظ بھی دیں گے اور اس کے حوالے سے بھرپور انتظامات کریں گے. اس میں کرکٹ کے جو ایسوسیشنز ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ٹریفک پولیس ہے اور ضلعی پولیس ہے، انہوں نے کوارڈینیشن میں بہت اچھے انتظامات کیے. بہت اچھا ماحول، پرسکون ماحول شائع کی ان کو کرکٹ کے بہترین مقابلے، بہترین میچ دیکھنے. اچھا کمشنر صاحب بھی تقریباً سیمی فائنل میں آئی تھنک کہ وہ مہمان خصوصی تھے وہاں پہ اور وہ خود جا کے بھی انہوں نے میچ بھی ایک دیکھا. اور RPO جو ہمارے غلام محمود ڈوگر صاحب ہیں وہ فائنل والے دن وہ بھی وہاں پہ تھے. کمشنر صاحب جو ہے نا جی وہ کھیلوں میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. وہ جس بھی کسی تعلیمی ادارے میں جائیں، نوجوانوں کو ملیں، انہیں کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے بہت ان کو ترغیب دیتے ہیں. ہیلدی سوسائٹی کے لیے جب دیکھیں ایڈمنسٹریٹر ایسا ہوگا نا تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں آپ کی ساری سوسائٹی پہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اس چیز کا. جی بالکل. پچھلے دنوں DPS پریمیئر کیمپس میں فن فیئر کا انعقاد کیا گیا. کمشنر صاحب اور RPO صاحب وہاں پہنچے تو انہوں نے بچوں کے بنائی ہوئی چیزیں، بچوں کے لیے جو معلوماتی لٹریچر رکھا ہوا تھا وہ، بچوں کے لیے فوڈ اسٹال لگائے ہوئے، کھیل تماشے کے لیے بہت سارے بچوں کے جھولے، تفریح کے لیے بہت ساری چیزیں تھیں. انہوں نے بڑی دلچسپی سے وہ چیزیں دیکھی اور انہوں نے وہاں پہ بچوں سے اتنا گھل مل گئے، بچوں کو مختلف سوالات کیے، بچوں سے ملے، بچوں کے ساتھ بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بچوں کے ویژن کو براڈ کرنے کے لیے، بچوں کی ایک فکری اور تعمیری سوچ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس قسم کی، بلکہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ جی تمام تعلیمی اداروں میں ایسے انتظامات تعلیم کے ساتھ ساتھ کریں تاکہ بچے، طالب علم تعلیم کے لیے جو محنت کرتے ہیں، محنت کے ساتھ ساتھ وہ صحت مندانہ سرگرمیوں میں ریلیکس بھی ہو سکے، وہ ذہنی طور پر آسودہ بھی ہو سکے، انہیں کوئی ایسے تفریح کے مواقع حاصل ہو سکے. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد پھر سبحان صاحب سے پوچھیں گے کہ ڈپٹی کمشنر جو فیصل آباد نئے جنہوں نے پچھلے ہفتے چارج لیا تھا ان کی کیا مصروفیات رہیں اور انہوں نے کیا کیا ایکٹیویٹیز، کون سی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا. ملتے ہیں بریک کے بعد. میرا ویژن ہمیشہ مجھے دوسروں سے آگے رکھتا ہے. جہاں سب کہتے ہیں اب کوئی راستہ نہیں، میرا راستہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. آوازیں وہی ہیں جو سب کو سنائی دیتی ہیں، لیکن میری دھن الگ ہے کیونکہ مجھے بناتا ہے لمیٹ لیس.
Honoratex, so that I can see beyond limits, do beyond limits, and capture beyond limits. Honoratex, live beyond limits. वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले मैं जैसे कि पूछा था सुभान साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब जो है मोहम्मद अली साहब, इस हफ्ते उन्होंने बहुत सारा देखा, हमने बाकायदा फिजिकली जाके वो डेंगू के हवाले से भी बहुत सारे इक़दाम कर रहे हैं और बाकायदा जाके वो तलापिया मछलियाँ भी शायद उन्होंने खुद अपने हाथों से इस तरह, इस हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, क्या डिप्टी कमिश्नर साहब की क्या क्या मसरूफियात रही हैं? असल में डिप्टी कमिश्नर, किसी भी ज़िले का डिप्टी कमिश्नर के पास बहुत सारी असाइनमेंट्स होती हैं, उनको किस तरतीब से चलाना है, किसकी प्रायोरिटी है, किसकी सेकंड प्रायोरिटी है, किसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये एक मैनेजमेंट का एक तरीक़ाकार है। मैं समझता हूँ कि इस माहौल में, इस मौसम में डेंगू का मसला हमारे लिए बड़ा एक कंसर्न था इस हवाले से कि पूरे ज़िले में बहुत सारे सर्वेलेंस के इक़दाम हो रहे हैं। सफाई सुथराई और सर्वेलेंस, इंडोर आउटडोर सर्वेलेंस के साथ साथ अस्पतालों में इलाज मुआवजा के इंतजाम और जो इनकी डेंगू लार्वा की अफजाइश की जो मुमकिन ज़राए कुछ भी हो सकती हैं, कोई टायर शॉप है, कोई जंक यार्ड है, कबाड़ खाने हैं, कोई कब्रिस्तान है, किसी नर्सरी में है, तो वहाँ पे डेंगू की टीमें जो है वो सरगर्म अमल है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने आते ही एक तो ये किया कि तकरीबन 8-10 ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी, जिन्हें मॉनिटर मुकर्रर कर दिया कि इन टीमों का कारकर्दगी का जायज़ा लें। और वो यहाँ पे टीम जाती थी, ऊपर से मॉनिटर, जो मॉनिटरिंग अफसर था, वो जाके चेक करता था आया कि कोई कागजी कार्रवाई, कोई फर्जी कार्रवाई तो नहीं हो रही। तो अल्लाह के करम अच्छा, बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी हुआ है। ये जो इनके आने से एक चीज़ बहुत 2 हफ्ते से सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर जहाँ पे खलूस, जज्बा, नेक नीति पाई जाए तो अल्लाह पाक उसका अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा, जो अलार्मिंग सिचुएशन थी फैसलाबाद में कुछ 15-20 दिन पहले, वो अब नहीं है? नहीं, वो अब बहुत आता है कि एक तो ये है कि दर्जा हरारत को कम हो रहा है मौसम में, और कुछ इंतजामिया के इक़दाम हैं, तो इस हवाले से हम कंफर्टेबल जोन में हैं और इंशाल्लाह ये मामला चलेगा। आप बता रहे थे, आप पूछ रहे थे आप तलापिया मछलियों के हवाले से, कमिश्नर साहब का भी जज्बा यही है। कमिश्नर साहब जब उन्हें पता चला, उन्होंने कहा मैं भी जाऊँगा। कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान के, फिशरीज़ के अफसरान के साथ जाके, क्योंकि जितने ज़िले में जितने वाटर बॉडीज़ हैं, तालाब हैं, मुख्तलिफ जगह पे साफ़ पानी की कोई जौहड़ है, तो वहाँ पे तलापिया मछली का फंक्शन ये है, वो लार्वा को खा जाती है। इस हवाले से लार्वा को सर उठाने का मौका नहीं मिलता। अच्छा सुभान साहब, ये बताइएगा कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो पिछले हफ्ते जो 2 हफ्ते पहले चार्ज लिया, तो इस हवाले से जो मुख्तलिफ महकमों के ब्रीफिंग का सिलसिला क्या वो जारी है या तमाम ब्रीफिंग मुकम्मल हो चुकी हैं? जी, अभी जारी है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब नए आए हैं, मुख्तलिफ महकमों के बारे में, लोकल एनवायरनमेंट के बारे में, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरीक़ाकार है उसके बारे में वो ओरिएंटेशन उनकी हो रही है। वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि मुख्तलिफ महकमे किस अंदाज में काम कर रहे हैं और उनमें क्या क्या बेहतरी की गुंजाइश है। अच्छा, पिछले हफ्ते वाले दिन जो है उन्होंने विज़िट भी किया समुद्री और तांदे वाला का, इस हवाले से जो ये भी इसी से कड़ी था? हाँ जी, ये डिप्टी कमिश्नर ने यहाँ पे जो लोकल हमारे फैसलाबाद में कोई मुख्तलिफ दफातर, मुख्तलिफ महकमे विज़िट किए, उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया, तो उन्होंने फिर प्रोग्राम बनाया, टूर प्रोग्राम, कि वहाँ पर हमें तहसीलों तक जाएंगे। तहसीलों में जाने का ये फ़ायदा है कि एक ग्रास रूट लेवल पर तक एक पब्लिक से के साथ एक इंटरेक्शन है और उन लोगों को भी पता चलता है कि डिप्टी कमिश्नर ज़िला छोड़ के हमारे पास आए हैं। उन्होंने यहाँ से सफ़र शुरू किया फैसलाबाद से, रास्ते में डिस्कोड आ गया। डिस्कोड में उन्होंने रूरल हेल्थ सेंटर का मुआयना किया, वहाँ पे देखा क्या पब्लिक के लिए सेहत की क्या सहूलतें हैं, साथ उनके हेल्थ के अफसरान भी थे। इसी तरह उन्होंने वहाँ पे समुद्री पौधा लगाया, फिर समुद्री चले गए। समुद्री उन्होंने लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लैंड रिकॉर्ड सेंटर जो हैं वो, समुद्री ऑफिस, TMA ऑफिस, ये सारे डिपार्टमेंट चेक किया और तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल ख़ास तौर पे बड़ा डिटेल विज़िट किया। उसमें देखा कि बेहतरी की गुंजाइश क्या है और यहाँ पे मरीज़ों की या स्टाफ की क्या मसाइल हैं, इनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। बल्कि उन्होंने बहुत सारी हदायत वहाँ पर जारी की। अपने दौरे में उन्होंने एक जो अच्छा काम किया कि वहाँ पे भी TMA के ऑफिस में बाहर खुली कचहरी लगा ली
اور وہ کھلی کچہری میں لوگ آئے. لوگوں کو یہ دیکھیں عوامی اعتماد حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے. آپ عوام کا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں یا اگر آپ عوام سے براہ راست رابطہ رکھتی ہیں. وہاں پہ انہوں نے لوگوں نے آ کے شکایات جو مسائل تھے ان کے موقع پر حل کیے. ڈپٹی کمشنر تانلے والے چلے گئے, تانلے والے میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا وزٹ کیا انہوں نے. وہاں پہ بھی انہوں نے ایک سکول تھا پاس ہی, سکول میں چلے گئے. سکول میں دیکھا آیا کہ صفائی ستھرائی ٹھیک جا رہی ہے. اس طرح ہاسپٹل میں, لائف اسٹائل ڈپارٹمنٹ میں, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں, باقی وہاں پہ بھی ٹی ایم اے آفس میں کھلی کچہری لائی. اور یہ کلین اینڈ گرین پنجاب کے حوالے سے پودے بھی لگائے. یہ بھی ایک ٹیمپٹیشن ہے شہریوں کے لیے. اچھا, جیسے کہ عثمان صاحب دیکھا جا رہا ہے کہ اب ہمارا بیسیکلی ٹیکسٹائل سٹی ہے, لیکن ٹیکسٹائل کے ساتھ ساتھ ہمارا دیہاتی علاقہ بہت زیادہ ہے. اب آگے جو سیزن آ رہا ہے گنے کا سیزن, جیسے گنے کی فصل, اب دیکھیں گنے کے کاشتکاروں کے بہت زیادہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے پیمنٹس کے ایشوز بھی ہوتے ہیں. اب فیصل آباد میں بہت ساری شوگر ملز بھی ہیں. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر صاحب نے کوئی پیرامیٹرز بنائے ہیں کہ آگے جیسے کہ سیزن آ رہا ہے, کیونکہ یہ ہماری بیسیکلی جو چینی ہے یہ ہمارے ملک کی بہت بڑی پیداوار ہے, تو اس حوالے سے کیا ڈپٹی کمشنر صاحب نے میٹنگز ایسا شروع کیا ہے شوگر ملز کے ساتھ یا کاشتکاروں کے ساتھ کوئی لائزن بنایا ہے اس حوالے سے؟ میں آپ کو عرض کر دوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں جو موجودہ پنجاب حکومت ہے, یہ کاشتکاروں کے مسائل, کاشتکاروں کی خوشحالی کے لیے بہت سارے اقدامات کر رہے ہیں. اور کاشتکاروں کو تو کسان دوست پالیسیاں ان کے لیے لائے ہیں. یہ لاسٹ ایئر بھی ایسے ہوا تھا. لاسٹ ایئر اچھے انتظامات کیے گئے کہ چیف منسٹر خود اپنا مانیٹر کرتے تھے کہ کس کی پیمنٹ ہو گئی ہے, کس کے ذمہ کتنی پیمنٹ ہے. ابھی سیزن شروع ہونے والا ہے اور انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, شوگر مل انتظامیہ سے, فارمرز ایسوسیشنز, فارمرز کے نمائندے کے ساتھ. اچھا, سننے میں آتا ہے بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری ملیں ایسی بھی ہیں جو ابھی تک کئی کاشتکاروں کی پیمنٹس جو ہیں وہ ادائیگیاں باقی ہیں. اس حوالے سے کیا ڈپٹی کمشنر صاحب محمد علی صاحب کو انیشیٹو لیں گے, یا جو لوگ جن کی پیمنٹس رہتی ہیں پچھلے سال کی, کیا وہ رابطہ کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں بلکہ یہ کو کہ ہم تو یہ مختلف میٹنگز میں, مختلف اجلاس میں ان کی پروگریس ریویو ہوتے دیکھتے رہیں جی. لیکن میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی کہ باجواد کسانوں کے باجواد کو رہتے ہیں, یہ ماضی کے قصے تھے. ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ شوگر مل والے کاشتکاروں کا اتصال کرتے رہے, لیکن اس دور میں ایسا نہیں ہوگا. اس دفعہ تو پچھلی پیمنٹ اور ساتھ جو انہوں نے گنا اب دیا وہ ساتھ پیمنٹ ہوتی رہی ہے. اب کوئی مل ہوگی ایسی کہ تھوڑی سی پیمنٹ اگر کسی کے ذمہ بچتی ہو, لیکن فیصل آباد میں الحمدللہ انتظامیہ نے, بلکہ پورے پنجاب میں سمجھتا ہوں انتظامیہ نے ایسے اقدامات کیے کہ کاشتکاروں کو ان کی پیمنٹ جو ہے وہ ساتھ کرواتے رہے. اچھا ناظرین, جو بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اس سلسلے میں ہم اپنے قارئین سے بھی کہیں گے, ناظرین سننے والوں سے بھی کہیں گے کہ اگر کوئی بھی کاشتکار ایسا رہتا ہے تو وہ ڈائریکٹ ڈپٹی کمشنر صاحب جس طرح روزانہ 10 سے 11 بجے تک کھلی کچہری لگاتے ہیں, تو وہاں پر ان کے ساتھ رابطہ کر کے وہاں پہ اپنی پیمنٹس کا یا جو بھی ان کے واجبات کے حوالے سے ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے جو محکمہ انفارمیشن ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لاجسٹک سپورٹ پوری فراہم کرے گا. اچھا, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ یہ ایشو چل رہا ہے کہ ہمارے ملک میں دن بدن جسے کہتے ہیں کہ اکنامک سچویشن جو ہے مہنگائی کے حوالے سے ہے, لیکن ہماری جو گراس ہے وہ بیسیکلی زراعت ہے. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر صاحب نے کوئی محکمہ کینال کے ساتھ, جس طرح کہ بہت سارے علاقے ایسے جہاں پانی نہیں پہنچتا, جہاں پہ آپ لے لیں کہ زمینوں میں جسے کہتے ہیں جب سیراب نہیں ہوگی تو فصل کیسے اچھی کاشت ہوگی, تو اس حوالے سے کیا محکمہ کینال کے ساتھ بیٹھ کے ڈپٹی کمشنر صاحب نے کوئی لائزن بنایا ہے کہ اس حوالے سے کاشتکاروں کے جو پانی کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکے, اور یہ جو بیچ میں اندر کھاتے میں جو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کرپشن ہے یا جو اوورسیئر کی حد تک یا ایک جسے کہتے ہیں بیلدار کی حد تک کہ پانی چوری کے معاملات جو ہیں, اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کاشتکاروں کی فلاح بہبود اور بھلائی یہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. اسی طرح انتظامیہ بھی کاشتکاروں اور فارمرز کی بھلائی کے لیے بہت سارے اقدامات کرتے رہتے ہیں. یہ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ڈویژنل سطح پہ ڈویژنل ایگریکلچر ایڈوائزری کمیٹی اور ضلعی سطح پہ ڈسٹرکٹ ایگریکلچر ایڈوائزری کمیٹیاں قائم ہیں, اور ان کمیٹیوں میں کاشتکاروں کے مختلف کاشتکار تنظیموں کے نمائندے, شوگر ملوں کے نمائندے, بینکوں کے, محکمہ نہار, جنگلات, زراعت, جو بھی کاشتکاروں سے متعلق
ایون کہ اس میں فیسکو کے نمائندے بھی ہیں کہ تاکہ کسی جگہ پہ کاشتکار کو کسی ٹیوب ویل کے کنیکشن میں دقت نہ آئے. ویری نائس. تو یہ اس کمیٹیوں میں کاشتکار جب آتے ہیں کاشتکار اپنے مسائل بیان کرتے ہیں تو اس کو فوری حل کیا جاتا ہے, فوری نوٹس لیا جاتا ہے. اور کہیں کسی جگہ پہ کوئی پانی نہیں پہنچ رہا, کسی جگہ پہ کوئی پانی چوری ہو رہی ہے. بلکہ میں یہ بھی آپ عرض کرتا چلوں کہ سردار عثمان گزار صاحب چیف منسٹر پنجاب ہمارے, انہوں نے تو بہت سخت ہدایات جاری کی ہیں کہ پانی چوری کے حوالے سے کوئی شکایت سامنے نہیں آنی چاہیے, کیونکہ یہ بھی ہمارا ایک قومی سرمایہ ہے, قومی وسائل ہیں ہمارے. تو کاشتکاروں کی بیس ہے. جی بالکل. اور نہ صرف یہ چوری کو روکیں بلکہ کاشتکار کے کھیت تک, اس کی ٹیل تک, جو کہ نہروں کی ٹیل تک پانی پہنچائیں. محکمہ انہار بھی اس حوالے سے ایک سرگرمی عمل ہے, اور انتظامیہ بھی یہ اقدامات کی مسلسل مانیٹرنگ کرتی ہے. اچھا, پروگرام کے آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو جس طرح کہ کل کا دن گزرا کشمیر کے حوالے سے, یوم سیاہ کے حوالے سے پورے فیصل آباد میں ریلیاں نکالی گئیں, فیصل آباد میں بہت سارے پروگرام ہوئے, تو اس حوالے سے کیا گورنمنٹ نے اقدامات کیے تھے اس کو ریلی, اس یوم سیاہ کو منانے کے حوالے سے؟ یہ میں بلکہ بڑے افسوس سے کہوں گا کہ جی 83 دن ہو گئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں ہمارے کشمیری بھائیوں کو جس طرح کرفیو لگا کے انہیں قید و بند کی, قید و بند میں رکھا ہوا ہے. وہاں پہ انہیں خوراک نہیں مل رہی, ان کے لیے ادویات کی شارٹیج ہو رہی ہے, بچے اسکول نہیں جا رہے. ایون کہ کشمیری ہمارے مسلمان مساجد میں جا کے نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتے. تو یہ انتہائی ظلم اور جبر ہو رہا ہے, اور پاکستانی گورنمنٹ کشمیر کے مسئلے کو ہر فورم پہ لے کے گئی ہے. اور خصوصی طور پہ موجودہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے تو جس دلیرانہ انداز میں, جرأت مندانہ انداز میں قومی جنرل اسمبلی کے فورم پہ جو تقریر کی ہے, اس سے یہ مسئلہ کشمیر کا مسئلہ اور اچھی انداز میں نئے اوپر کے سامنے آیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عالمی اداروں کی بڑی بے حسی ہے. وہاں پہ اگر ایک کسی جانور کو بھی کوئی تکلیف پہنچے تو وہ ان کا میڈیا بھی, ان کے ہیومن رائٹس کے ادارے بھی, تو وہ سرگرمی عمل ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو انسانیت سوء سلوک ہو رہا ہے, انسانی حقوق کی کھلم کھلا خراب ورزی ہو رہی ہے, بدترین مثال ہے کشمیر میں. فیصل آباد میں اس سلسلے میں کافی زیادہ کل دیکھا ہم نے کہ یوم سیاہ کے حوالے سے اسی لیے کہ جس طرح پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے, اس کی سپورٹ کرتی ہے, انہیں جب تک حق خود ارادیت نہیں ملتا ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم. اسی طرح فیصل آباد یہ یوم سیاہ پورے بھرپور انداز میں منایا گیا. اس کا مقصد بھی یہ تھا کیونکہ 27 اکتوبر کو انڈیا نے غاصبانہ قبضہ کیا, اور اس کو کنڈیم کرنے کے لیے, اس کی مذمت کرنے کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دور ہے, جو حالات گزر رہے ہیں, تو یہ انشاءاللہ ان کی فتح اور کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. تو پاکستانی قوم نے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اور یہ انڈیا کے غاصبانہ اور جبر کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے بہت سارے پروگرام ترتیب دیے. آج اور خاص طور پر چھٹی کا دن تھا اتوار, اس حوالے سے, لیکن لوگوں نے قومی مسئلہ, سردار صاحب یہ قومی مسئلہ ہے, اس میں کوئی چھٹی, کوئی مصروفیت اور ہماری کوئی مصروفیت, کوئی اور ترجیح نہیں ہے. اس قومی مسئلے کے لیے پوری قوم یک زبان ہے, پورے جذبہ ہے قوم میں کہ ہم نے کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر ہم نے حاصل کرنا ہے. کشمیریوں کو ان کی خواہش کے مطابق ان کے حقوق ملنے چاہیے, ان خواہش کے مطابق انہیں آزادی ملنی چاہیے. آج ہر سطح پر نیچے سے لے کر تحصیل, ڈسٹرکٹ, ڈویژن سیمینار ہوئے, ریلیز نکالی ہیں. اس میں کوئی انتظامیہ نے یا حکومتی سطح پر نہیں ہوا, لیکن عوام کی مختلف تنظیمیں, سیاسی تنظیمیں, کاروباری تنظیمیں, سماجی تنظیمیں, مذہبی تنظیمیں, سبھی نے آواز بلند کی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے پہ پوری قوم ایک ہے, اور کشمیر کی آزادی تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سبحان صاحب. ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سبحان صاحب ہمیں بالکل پورے ہفتے جو پچھلا ہمارا گزرا ہے اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے کہ انتظامیہ نے کیا کیا انیشیٹیوز لیے, کیا کیا اقدامات کیے, اور خاص طور پہ جو ان کی جو ٹاپک آف دا ویک تھا وہ تو ایک بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو حلقہ بندیاں جو فائنلائز ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے کمشنر صاحب کے اقدامات, اور دوسرے نمبر پہ کاشتکاروں کے حوالے سے جو ڈپٹی کمشنر صاحب کا ایک ویژن ہے جس کو لے کے وہ چل رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں اس کے انشاءاللہ تعالی نتائج آپ دیکھیں گے.
تو ناظرین آپ جیسے کہ آپ نے سنا کہ کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی چیز ایسی ہے جو آپ گوشت گزار کرنا چاہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب ہر ہفتے ہر روزانہ کی بنیاد پہ 10 سے 11 بجے تک جو کھلی کچہری لگاتے ہیں اس میں آپ اپنے مسائل ان کو بیان کر سکتے ہیں اور ان مسائل کا حل بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے ضرور نکالیں گے. اور مجھے اور سبحان صاحب کو اس پروگرام اس ہفتے فیصل آباد پروگریس رپورٹ سے اجازت دیجیے. نیکسٹ ویک تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.